ہر ایک سائن اپ، ہر ایک لاگ ان، ہر ایک لائک، ہر ایک کامنٹ، ہر ایک کارڈ سوائپ، ہر ایک فوڈ آرڈر، یہ سب کچھ ہیں آپ کے ڈیٹا پرنٹس۔ کیسا لگے گا جب آپ کو پتا ہو کہ 8 کروڑ لوگ کب جاگتے ہیں، کب سوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، کسے ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہر ایک انسان کے 5000 سے زیادہ ڈیجیٹل پرنٹس۔ کیا یہ کسی ہالی ووڈ مووی کا اسکرپٹ ہے یا یہ کوئی سائنس فکشن مووی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا آج ہماری زندگیوں میں پوری طرح سے شامل ہو چکا ہے۔ اتنی ساری ایپس آپ کو فری میں ملتی ہیں، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ فری ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اٹینشن اکانومی ہے؟ دوستو، ہم روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر بہت سی تھرڈ پارٹی ایپس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے برتھ منتھ پر کلک کیجیے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا منتھ کیسا گزرے گا، یا آپ کی شکل کس سیلیبریٹی سے ملتی ہے۔ ان 5 سوالوں کا جواب دیجیے اور ہم بتائیں گے کہ آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے۔ جو ہی آپ ان ایپس پر ٹیپ کرتے ہیں یا کلک کرتے ہیں، آپ اپنا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ملنے والے جواب پر آپ بہت حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 90% آف دا ٹائم یہ ایپس بالکل ایکوریٹ جواب دیتی ہیں، یا کم سے کم ایسا جواب دیتی ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو واقعی لگتا ہوگا کہ یہ ایپس کوئی نجومی ہے یا کوئی جادوگر ہے، لیکن ان کو کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا سیٹس کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ ان ایپس پر کلک کرتے ہیں، آپ اپنی فیس بک پروفائل اور دیگر پروفائلز کا ڈیٹا ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کروڑوں لوگوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے ان ایپس کے الگوریدم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ پرائیویسی اور ڈیٹا ہیکنگ کے حوالے سے ایسی ہی ایک واردات ہوئی تھی 2016 میں، جسے کہا جاتا ہے کیمبرج اینالیٹیکا اسکینڈل۔ A Canadian man has blown the whistle on his own company for harvesting private data from 50 million Facebook users. Some big news coming in. CBI registers a case against UK-based political consulting. 87 million people whose personal data may have been harvested by political consulting firm Cambridge Analytica. Cambridge Analytica that we were intending to broadcast the Chris Wylie interviews. Cambridge Analytica is the canary in the coal mine. We must address the digital echo chambers that are being exploited to algorithmically segregate American society. Do you feel responsible for what happened? Yeah, I do. I do feel responsible for it. اس سے پہلے کہ ہم کیمبرج اینالیٹیکا کے بارے میں بات کریں، ہمیں اس کی مدر کمپنی کے بارے میں جان لینا چاہیے، اسٹریٹجک کمیونیکیشن لیبارٹریز۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کمپنی لوگوں کی بیہیویئرل اسٹڈی کر کے رائے عامہ ہموار کرنے کا کام کرتی ہے، لیکن جب اس کمپنی کی اصلیت سامنے آئی تو کہانی کچھ اور ہی نکلی۔ بنا کسی بارڈر کی رکاوٹ کے کئی ممالک میں یہ کمپنی اور کیمبرج اینالیٹیکا پولیٹیکل پروسیس کو مینیپولیٹ کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کے ووٹس کو بھی مینیپولیٹ کر رہے تھے، اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشریز تھے حکمران اور رولنگ کلاس۔ دوستو، ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ پروفیسر الیگزینڈر کوگن، جو گلوبل سائنس ریسرچ نامی کمپنی کے اونر ہیں، وہ فیس بک کے ساتھ ایمبیڈ ہونے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی ایپ بناتے ہیں۔ اس ایپ کا نام رکھا جاتا ہے اٹس یور ڈیجیٹل لائف۔ یہ پرسنالٹی کوئز کی طرح ہے جس میں 20 سوالات شامل ہیں۔ اس ایپ کو یوز کرنے کے لیے یوزر کو اپنے فیس بک کریڈینشلز کے تھرو لاگ ان ہونا پڑتا تھا۔ اس کے لیے فیس بک لاگ ان API یوز کی گئی، جو ایک ڈیولپر ٹول ہے۔ بہت سی تھرڈ پارٹی ایپس اور ویب سائٹس ان APIs کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ان تمام سوالات کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، لیکن ان میں اس طرح کے سوالات شامل تھے کہ آپ کی ریلیجیس ایفیلیشن کیا ہے، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے، آپ اس سوسائٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تقریباً 2,70,000 سے زیادہ لوگوں نے اس ایپ کو استعمال کیا، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ایپ کے تھرو 8,70,00,000 لوگوں کا ڈیٹا ہارویسٹ کیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جب 2,70,000 لوگوں نے اس ایپ کو استعمال کیا ہے تو 8 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا
کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں نے اس ایپ کو استعمال کیا، یہ ایپ صرف ان کے ڈیٹا تک نہیں رکی بلکہ ان کی فیس بک فرینڈ لسٹ میں موجود تمام دوستوں کا ڈیٹا بھی ہارویسٹ کر لیا گیا۔ اس ڈیٹا میں کیا کیا شامل تھا؟ اس میں آپ کی پوسٹس، آپ کے پکچرز، آپ کی ویڈیوز، آپ کے پرسنل میسیجز، اس کے علاوہ وہ تمام اپلیکیشنز بھی جو آپ نے اس فیس بک آئی ڈی کے تھرو لنک کی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے آپ نے فیس بک آئی ڈی اپنے فون نمبر یا ای میل پر ہی بنائی ہوتی ہے۔ وہ ای میل کس پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ہے، جی میل پہ ہے یا کسی اور پلیٹ فارم پہ، وہ فون نمبر کس نیٹ ورک کا ہے، اس فون نمبر کے تھرو آپ نے کہاں کہاں کالز کی ہیں، کن کن ایپس پہ لاگ ان کیا ہے۔ اگر وہ ای میل آپ کی فیس بک میں استعمال ہوا ہے تو اس کے علاوہ وہ دیگر کون سے پلیٹ فارمز پہ استعمال ہوا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا لوپ تھا جو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا تھا۔ پروفیسر الیگزینڈر کوگن کو جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا ڈیٹا کامیابی سے ہارویسٹ کر لیا گیا ہے تو وہ یہ ڈیٹا لے کر پہنچتے ہیں الیگزینڈر نکس کے پاس۔ الیگزینڈر نکس اس ٹائم پر کیمبرج انالیٹیکا کے CEO تھے۔ الیگزینڈر نکس وہ ڈیٹا ایکوائر کرنے کے لیے پروفیسر الیگزینڈر کوگن کو $8 لاکھ کی رقم دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کوگن نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن رپورٹس بتاتی ہیں کہ کیمبرج انالیٹیکا نے یہ ڈیٹا ہارویسٹ کرنے کے لیے تقریباً $1 ملین سے زیادہ خرچ کیے تھے، اور وہ سارا کا سارا ڈیٹا جہاں سے حاصل کیا گیا اس کا واحد سورس پروفیسر الیگزینڈر کوگن تھے۔ اب الیگزینڈر نکس کے ذہن میں اپنے پلان چل رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس ڈیٹا کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل کموڈٹی میں تبدیل کیا جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق الیگزینڈر نکس کے پاس ان 8.70 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک کے 5000 سے زیادہ ڈیجیٹل ڈیٹا پرنٹس موجود تھے۔ آپ نے کارڈ سوائپ کہاں پر کیا ہے، آپ نے کال کہاں پر کی ہے، آپ نے کس سے بات کی ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا ناپسند کرتے ہیں، آپ کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کب جاگتے ہیں، کب سوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام انفارمیشن الیگزینڈر نکس کے فنگر ٹپس پر موجود تھی۔ دوستو یہاں پر 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کو الیکشن سے بہت پہلے ہی یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں موجود 90% لوگ کس طرح کے ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کے ڈر اور خوف کیا ہیں، وہ سوسائٹی میں کیا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا اس پوری کی پوری الیکشن کیمپین کو مینیپولیٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ الیگزینڈر نکس اس ڈیٹا کے ساتھ پہنچتے ہیں رابرٹ مرسر اور سٹیو بینن کے پاس۔ آئرونیکلی یہ وہی سٹیو بینن ہیں جو 2016 میں پروجیکٹ ایلمو کے ہیڈ تھے۔ پروجیکٹ ایلمو کے ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی پوری الیکشن کیمپین کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ رابرٹ مرسر کیمبرج انالیٹیکا کے ایک بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے تھے SCL اور کیمبرج انالیٹیکا میں۔ جب ان سب کے پاس یہ ڈیٹا پہنچ جاتا ہے تو یہ پراپر طریقے سے لوگوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرتے ہیں۔ جب اس ڈیٹا کو کمپائل کیا جاتا ہے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ 70% لوگ اس طرح کے ہیں جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا کی طرف سے ان لوگوں کو ٹائٹل دیا گیا پرسویڈیبلز کا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے سب سے پہلے بنانی چاہیے۔ ان لوگوں کی پوری سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرنے کے بعد ان پر ایڈز کی بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے۔ انہیں مینیپولیٹو سائیکولوجیکل ایڈز دکھائے جاتے ہیں، ایسے ایڈز دکھائے جاتے ہیں جو ان کی پسند کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ ایسے سلوگنز اور ایسے نعرے اور ایسے پولیٹیکل نریٹیوز ان کی پروفائلز تک پہنچائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر انہیں لگے کہ واقعی یہ کینڈیڈیٹ تو ہمارے دل کی بات کر رہا ہے۔ لوگوں کی رائے بنانے کے لیے نہ صرف اپنے حق میں اس چیز کو استعمال کیا گیا بلکہ اپنے اپوننٹس کے خلاف بہت زیادہ روتھلیس قسم کی الیکشن کیمپین چلائی گئی۔ لوگوں پر الزامات لگائے گئے رشین انوالومنٹ کے، رشین انگیجمنٹ کے، غداری کے۔ لوگوں کی نفرت کو پوری طرح سے کیش کرایا گیا۔ صرف ایڈز ہی نہیں بلکہ بہت سی میمز بھی بنائی گئیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف۔ Night that will go down in history, a stunning upset as Donald Trump triumphs over Hillary Clinton, defying the polls, the pundits, and the political class once again, this time elected President of the United States.
ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں۔ پہلے یہ کہنا کہ یہ الیکشن پوری کی پوری طرح اس سکینڈل کے تھرو جیتا گیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کروڑوں لوگوں کو پولیٹیکلی مینیپولیٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ اس سکینڈل کا بھانڈا کب پھوٹتا ہے۔ 2 سال تک کوئی بھی ہلچل نہیں ہوتی، نہ کوئی بات سامنے آتی ہے، لیکن ایک دن اچانک کیمبرج انالیٹیکا کے ہی ایک ڈیٹا سائنٹسٹ، اس کمپنی میں کام کرنے والے ایک نوجوان کرسٹوفر وائلی کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ It's something that I regret. Cambridge Analytica is the canary in the coal mine. We must address the digital echo chambers that are being exploited to algorithmically segregate American society. Online communities should unite us and not divide us. Data is the new electricity. وہ نیو یارک ٹائمز اور دی گارڈین کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کیمبرج انالیٹیکا نے کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا ہارویسٹ کیا ہے اور اس پوری کی پوری الیکشن کیمپین کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ صرف یو ایس اے کی الیکشن کیمپین کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ کرسٹوفر وائلی کی ٹیسٹمونی میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آئی جو عام لوگوں کے لیے بہت حیران کن تھی۔ سب سے پہلے تو یو ایس اے میں ایک بہت بڑی آؤٹریج دیکھنے میں آئی، لوگوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے اور فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا۔ لیکن کرسٹوفر وائلی بتاتے ہیں کہ بریگزٹ بھی، جو کہ 2016 میں یونائٹڈ کنگڈم میں ایک تحریک تھی یورپی یونین سے علیحدگی کی، اس میں بھی کیمبرج انالیٹیکا اور SCL کمپنی نے پوری طرح سے لوگوں کا ڈیٹا ہارویسٹ کر کے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں بھی لوگوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کر کے لوگوں میں یہ بیانیہ پوری طرح سے پختہ کر دیا گیا تھا کہ یورپی یونین سے علیحدگی ہی یونائٹڈ کنگڈم کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ کرسٹوفر وائلی مزید بتاتے ہیں کہ کینیا کی جوبلی پارٹی بھی اس کمپنی کی کلائنٹ تھی اور انہوں نے بھی 2016 میں ان کی خدمات حاصل کی تھی اور وہ الیکشن جیتا بھی تھا۔ اس کے بعد کینیا میں بھی جوبلی پارٹی کے خلاف کئی انکوائریز ہوتی ہیں اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی اس کمپنی کی خدمات حاصل کر کے لوگوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی بھی اس کمپنی کی کلائنٹ تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں دیگر جہادی اور ملیٹنٹ گروپوں کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرنے کے لیے اور ان کو بہتر جاننے کے لیے بھی اس کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ یعنی کہ اس کمپنی کو ہائر کیا گیا یہ جاننے کے لیے کہ کس طرح کے لوگ ملیٹنٹ ٹینڈنسیز رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اتنے سارے انکشافات ہونے کے بعد ایک اور کردار ہمارے سامنے آتا ہے جن کا نام ہے برٹنی کائزر۔ کرسٹوفر وائلی کی ٹیسٹمونی کے 1 سال بعد 2019 میں برٹنی کائزر بھی منظر عام پر آتی ہیں اور امریکن کانگریس میں اپنی ٹیسٹمونی ریکارڈ کرواتی ہیں۔ وہ کیمبرج انالیٹیکا میں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے عہدے پر کام کرتی تھی۔ اس سکینڈل کے کھلنے کے بعد کرسٹوفر وائلی اور برٹنی کائزر کو بہت زیادہ تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اب پوری پختگی سے اپنے بیانات پر قائم رہتے ہیں۔ 2018 میں ہی الیگزینڈر نکس اور دیگر انویسٹرز یہ کہہ کر اپنی کمپنی بند کر دیتے ہیں کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں۔ SCL اور کیمبرج انالیٹیکا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں فیس بک کا کیا؟ جب یہ ایک سکینڈل منظر عام پر آتا ہے تو مارک زکربرگ یہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بہت سے یوزرز کا ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 سال تک خاموش کیسے رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ Really, Facebook? You forgot to mention that 50 million people had their private data breached, but every time it's my uncle's, friend's, sister's, dog's birthday, I get a notification? مارک زکربرگ ان الزامات کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے سکیم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ برٹنی کائزر یا کرسٹوفر وائلی کا یہ ماننا ہے کہ مارک زکربرگ نے بھی اس ڈیٹا بریچ سے پورا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو اپنی پسندیدہ ایڈورٹائزمنٹس دکھا کر زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا۔ فیڈرل ٹریڈ کمیشن USA کی جانب سے مارک زکربرگ اور فیس بک پر $5 بلین کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ فیس بک کو $5 بلین جرمانہ کرنے کے علاوہ کسی بھی کلپریٹ کے خلاف کوئی بھی کرمنل
چارجز رجسٹرڈ نہیں کیے جاتے۔ اس کے بعد کیلیفورنیا کنزیومر پرائیویسی ایکٹ CCPA 2018 میں بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپی یونین GDPR جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ایکٹ بناتی ہے۔ وہی یونائٹڈ کنگڈم جو بریگزٹ میں یورپی یونین سے الگ ہونا چاہتا ہے، وہی GDPR ایکٹ کے ساتھ اپنی پالیسیز کو الائن کرتا ہے۔ کینیڈا بھی 2020 میں ڈیجیٹل چارٹر امپلیمنٹیشن ایکٹ بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پاس کیے جاتے ہیں۔ یورپی یونین اور USA بہت سے نئے قوانین متعارف کراتے ہیں سوشل میڈیا کے ایتھکس اور ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے اتنے سخت قوانین موجود نہیں تھے۔ مارک زکربرگ اس بات کو شور کرتے ہیں کہ لوگوں کے ڈیٹا کو سیکیور کیا جائے اور فیس بک کے الگوریدم کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ کرسٹوفر وائلی اور برٹنی کائزر اپنی زندگی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ آج بھی کئی سیمینارز میں، کئی جلسوں میں، کئی جگہوں پر اس بات کا بار بار پرچار کرتے رہتے ہیں کہ ڈیٹا پرائیویسی اور سوشل میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ دوستو، اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے وقت اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں تھرڈ پارٹی ایپس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ صرف فن یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے ڈیٹا کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اتحاد سے زیادہ اختلاف، یعنی لوگوں سے کنٹراڈکشن کرنے کا آداب آنے چاہیے۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح آپ کی نفرت کو کیش کرایا جاتا ہے، آپ کی مجبوریوں کو کیش کرایا جاتا ہے۔ جن ممالک میں بے روزگاری ہو، افراتفری ہو، زندگی کی بنیادی ضروریات بھی آسانی سے میسر نہ ہوں، وہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پورے کے پورے پولیٹیکل پروسیس سے متنفر ہوتی ہے۔ آپ برملا سوشل میڈیا پر اپنی اس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی اس نفرت کے ذریعے آپ کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ اس سائیکولوجیکل پروفائلنگ کے تھرو کسی بھی قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے اور راتوں رات نئے مسیحا کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی اس نفرت کو بھی بیچا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی ٹیکٹکس یوز کیے تھے ایڈولف ہٹلر نے ورلڈ وار 1 سے پہلے جرمنی کو یرغمال بنانے کے لیے۔ اپنی سٹیٹس، اپنی حکومتوں سے اپنے حقوق مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے اور جمہوری ملکوں میں یہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس پروسیس میں انتشار اور نفرت کو شامل کرتے ہیں تو آپ ایک آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اس نفرت کے تھرو پولیٹیکل بینیفٹس لینا چاہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہم ایسی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اس موضوع کے حوالے سے پوری چھان بین کریں گے اور اگر ہمیں اس موضوع کے حوالے سے اچھا ڈیٹا سیٹ ملتا ہے، اچھے فیکٹس ملتے ہیں، تو ہم ضرور اس موضوع پہ ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔